ہمارے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے اور بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری تمام نئے آنے والی ویڈیوز کو ٹائملی دیکھ سکے۔ انسان اپنی تہذیب و ثقافت کی بدولت معاشرے میں اپنا ایک الگ مقام رکھتا ہے۔ اس کی مذہبی روایات ہی اس کی شخصیت کا عکاس ہوتی ہیں۔ اس کے نظریات اور اقدار ہی معاشرے میں اسے ایک اہم مقام دلواتی ہیں، لیکن کچھ پروپیگنڈے باز انسان کی شخصیت کو مسخ کرنے میں ہی کوشاں رہتے ہیں، لوگوں کو جبر کا نشانہ بنا کر ان کو ان کے تہذیبی ورثے سے محروم کر دیتے ہیں۔ آج میرے بچوں کے اسکول میں پیرنٹس میٹنگ تھی۔ اپنے بچے کے ساتھ میں بھی اس میٹنگ کو اٹینڈ کرنے اسکول پہنچی تھی۔ میں کافی دیر سے کوریڈور میں بیٹھی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ انتظار کرتے ہوئے کافی وقت گزر گیا تھا۔ ٹیچر ایک ایک کر کے باری باری سب پیرنٹس کو بلا رہی تھی۔ میٹنگ کے لیے انتظار کرتے کرتے مجھے وہاں بیٹھے کافی دیر گزر گئی تھی۔ پتہ نہیں کیا بات تھی کہ میری باری ہی نہیں آ رہی تھی۔ سبھی کو باری باری بلایا جا رہا تھا اور میں ابھی تک انتظار کی سولی پہ لٹکی تھی۔ اور پھر اتنے میں ایک عورت جو پوری طرح حجاب میں تھی میرے برابر میں آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے ایک نظر اس پر ڈالی تو چونک اٹھی۔ اسے دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی۔ امریکہ میں رہتے ہوئے بھی آج کے دور میں وہ اس قدر حجاب میں تھی کہ اس کے اس حجاب نے مجھے واقعی حیران کر دیا تھا۔ اس کا اس طرح مکمل حجاب میں ہونا میرے لیے واقعی حیران کن بات۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ یا تو وہ کوئی دقیانوسی قسم کی عورت ہے یا پھر کوئی بہت ہی مذہبی گھرانے سے ہے جہاں حجاب وغیرہ لینے کی کافی اچھے سے تربیت کی گئی ہے۔ میرے نزدیک تو دونوں باتیں ہی ایک جیسی تھی، کوئی خاصا فرق نہیں تھا ان دونوں باتوں میں، کیونکہ مجھے مذہبی لوگ دقیانوسی ہی لگتے تھے۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا دقیانوسی ہی لگتا تھا۔ سفید رنگ کے گاؤن پر اس نے سفید رنگ کا ہی حجاب پورا سر سے باندھا رکھا تھا۔ چہرے پر کسی قسم کے میک اپ سے عاری تھا۔ ہر سادہ سی شخصیت کی مالک نظر آتی تھی وہ۔ ایک لمحے کے لیے مجھے خود پر شرمندگی ہوئی تھی، اپنا آپ شرمندہ کر گیا تھا، کیونکہ میں بھی مسلمان تھی، دین اسلام کو ماننے والوں میں سے تھی، اسلامی احکامات کی سمجھ بوجھ رکھنے والی تھی، لیکن اس سب کے باوجود عمل سے خالی تھی۔ میں نے مغربی لباس پہن رکھا تھا، میرا اوڑھنا بچھونا سب مغربی تہذیب کے رنگ میں رنگا ہوا تھا۔ اتنے سالوں سے امریکہ میں رہنے کی وجہ سے میں یہاں کے رنگ میں رنگ گئی تھی، اپنی تہذیب کو یکسر فراموش کیے ہوئے تھی۔ میں بھول گئی تھی کہ میں مسلمان ہوں، کس مذہب کی پیروکار ہوں اور میرا مذہب مجھے کیا سکھاتا ہے، مجھ سے کس بات کی تقاضا کرتا ہے۔ میں سبھی کچھ بلائے مغربی تہذیب کی دلدادہ ہو چکی تھی۔ مجھے جب بھی اس طرح کے حلیوں والی کوئی عورت نظر آتی تو وہ مجھے کوئی نمونہ لگتی، کسی اور ہی دنیا کی مخلوق معلوم ہوتی۔ امریکہ جیسے ملک میں رہتے ہوئے کوئی اس طرح کا حجاب کیسے کر سکتی تھی؟ یہاں تو ہر کوئی مغربی تہذیب میں کھو کر اپنی شخصیت مخص کر چکا تھا، اپنا رنگ ڈھنگ سب مغربی تہذیب کے سانچے میں ڈھال چکا تھا، تو خاص طور پر عورتیں۔ لیکن اس عورت نے اپنی تہذیب کو زندہ رکھا ہوا تھا، اپنی شخصیت کو مسخ ہونے نہیں دیا تھا، مغربی تہذیب کے پیروکاروں میں شامل نہیں ہوئی تھی، اور میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جبکہ اس عورت نے مجھے ایک مسکراہٹ پاس کی اور میرا دل اچھل کر حرک میں آ گیا۔ اور ایسا ہونے کی وجہ سے یہ تھی کہ گھبراہٹ ہونا شروع ہو گئی تھی مجھے، وہ کہیں مجھ سے بات چیت شروع نہ کر دے اور پھر مجھے بھی حجاب کے بارے میں نہ کہہ دے۔ میں اس بات کو سوچ کر پریشان ہو گئی تھی، ایسا نہیں ہونے دینا چاہتی تھی میں۔ میرا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو پردے اور حجاب کے نام سے گھبراتے ہیں، پردے اور حجاب کو اپنی آزادی کے راستے کی ایک آڑ سمجھتے ہیں اور ایسے لوگوں سے دور بھاگتے ہیں جو نیکی کی ترغیب دیتے ہیں، جو بھلائی کی طرف دعوت دیتے ہیں، جو برائی کے سارے راستے بند کرنے کی نصیحت کرتے ہیں، کیونکہ شاید ہمارے دلوں پر مہر لگ چکی تھی۔ ہمارے دل سمجھنا نہیں چاہتے تھے، آخر کار اب سیاہ پڑ چکے تھے اور ہمیں اب ایسے لوگوں سے خوف آتا تھا، دور بھاگتے تھے ایسے لوگوں سے، کہیں ہمیں دیکھتے ہی نصیحت نہ کرنے لگ جائے۔ میری تو ساری دوستیں اور ملنے جلنے والی سبھی بہت فیشنیبل اور ماڈرن تھی، کبھی کوئی اتنا مذہبی نہیں تھا۔ میں پاکستانیوں اور مسلمانوں سے زیادہ سے امریکہ کے یہودیوں سے دوستی کرنا مناسب سمجھتی تھی، انہیں اپنے حلقہ احباب میں خاص جگہ دیتی تھی، اسی لیے میں نے اس کی مسکراہٹ کے جواب میں کوئی خاص رسپانس نہ دیا اور خاموشی سے اپنا چہرہ پھیر لیا، اس کی جانب دیکھنے سے بھی گریز برتنا شروع کر دیا، گو کہ یہ بڑی ہی بدتمیزی والی بات تھی، یہ حرکت اخلاق سے بالکل آ رہی تھی، لیکن مجھے کوئی لمبا لیکچر نہیں سننا تھا، اسی لیے کوئی تقریر سننے کے موڈ میں بھی نہیں تھی میں، جس سے مجھے حجاب اور پردے کے بارے میں بتایا جائے۔ میں نے جینز کا سکرٹ پہن رکھا تھا جو میرے گھٹنے تک کٹا ہوا تھا، چھوٹی سی سفید رنگ کی شرٹ تھی اور گریبان کے بٹن بھی کافی حد تک کھلے ہوئے تھے، ساتھ میں ہاتھ میں ایک مہنگا ترین پرس تھا اور میں خود بہت سٹائلش تصور کر رہی تھی، اپنے آپ کو بڑی ہی کوئی ماڈرن سمجھ رہی تھی، لیکن اس کے حجاب نے مجھے احساس کمتری میں مبتلا کر دیا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے اپنی خوبصورتی پہ شک ہونے لگا تھا۔ وہ اپنا پورا وجود ڈھکنے کے باوجود بھی بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی، ہر کوئی اسے دیکھ رہا تھا اور میں نیم عریاں حالت میں بھی اتنی توجہ طلب نہیں لگ رہی تھی۔ مجھے بیٹھے بیٹھے گھبراہٹ ہونے لگی تو میں نے غصے میں جا کر ریسیپشنسٹ سے کہا کہ میرا نمبر کب آئے گا؟ آخر میں کب سے بیٹھی ہوں، انتظار ہی کیے جا رہی ہوں، آپ لوگوں نے مجھے اتنی جلدی کیوں بلوا لیا تھا؟ اگر انتظار ہی کرنا تھا تو میں وقت پر آ جاتی۔ اس نے معذرت کی اور کہنے لگی دراصل کچھ پیرنٹس نے بہت لمبا وقت لے لیا ہے،
काफी देर लगा रहे हैं, जिसकी वजह से शेड्यूल मुतासिर हुआ है और आपको इंतजार करना पड़ रहा है। ये सुनकर मैं वापस आकर बैठ गई। वो औरत मेरे करीब ही बैठी थी। उसकी गोद में एक बहुत खूबसूरत बच्चा खेल रहा था। शायद वो अपने बड़े बच्चे के लिए स्कूल आई थी, लेकिन वो तो अपनी उम्र वाली लगती ही नहीं थी। मैं उसे नजरअंदाज करके यहाँ वहाँ देख रही थी कि अचानक ही उसने मुझसे सवाल किया। वो मुझे पूछने लगी कि आपकी उम्र हादी की वालदा है ना? उमर हादी जो आपका बेटा। क्या ये सुनना था कि मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और उसके ऐसे सवाल पर मुझे हैरत हुई थी। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा था। वो कहने लगी, मेरा बेटा आपके बेटे की बड़ी तारीफ करता है। मैंने आपके बेटे को देख रखा है। वो काफी हद तक आप में मिलता है, इसीलिए मैं पहचान गई। मुझे लगा आप ही उमर हादी की वालदा है। इस बात को सुनकर मेरे चेहरे पर खूब मुस्कुराहट खुद ब खुद ही आ गई थी। एक खुशगवार एहसास हुआ था कि किसी ने मुझे मेरे बेटे के नाम से पुकारा था। ये एजाज मेरे लिए बहुत मायने रखता था। मैं सिंगल मदर थी और इसे में इकलौता बेटा ही मेरी दुनिया था, मेरी कुल कायनात। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया कि जी, मैं ही हादी उमर की वालदा हूँ। तो वो कहने लगी कि मैं एहसान अहमद की वालदा हूँ। ये सुनकर मैं कुछ चौंक उठी। ये नाम, उस नाम से तो मैं वाकिफ थी, क्योंकि हसान का नाम मैंने सुन रखा था। उमर हादी ने मुझे बताया था कि हसान के भी वालिद नहीं है और वो भी मेरी तरह ही यतीम है। अब मुझे इस औरत में भी दिलचस्पी होने लगी, क्योंकि वो और मैं एक ही कश्ती के मुसाफिर थे, एक ही किस्म के मुसाफिर थे और एक ही किस्म की हालत। मैंने तो उससे बातचीत करनी शुरू कर दी और बताया कि मेरे शौहर एक हादसे में फौत हो गए हैं। और आपके शौहर को क्या हुआ था? उनकी वफात कैसे हुई? मेरा सवाल सुनकर कुछ लम्हों के लिए वो खामोश हो गई, किसी सोच में महव नजर आई और फिर कहने लगी कि मेरे शौहर एक इसराइली फौजी ने शहीद कर दिया। हम मस्जिद अक्सा में नमाज अदा कर रहे थे कि जब इसराइली फौजी जबरदस्ती अंदर दाखिल हुए। उन्होंने बहुत ज्यादा बर्बरियत का मुजाहरा किया, उनके लबों से गोलियां निकलवाई और मेरे शौहर मौका पर ही शहीद हो गए। काफी ज्यादा जुल्म ज्यादती का शिकार बनाया गया। इसकी बात सुनकर मेरा दिल कांप उठा था। कितनी अजियतनाक माजी था। और इसकी आंखें भी नम हो गई, चेहरे पर अफसुर्दगी छा गई थी। शायद अपने शौहर का जिक्र करते उसका दिल पुरानी यादों में गुम हो गया था। वो खुद ही बताने लगी कि इस वक्त मैं उम्मीद से थी। हसान मेरे पेट में था और इस हाल में भी इसराइली फौजियों ने इन्हें नहीं बख्शा, इसे अपने जुल्म का निशाना बनाया था। बताने लगी, इन फौजियों ने जबरदस्ती मुझे घसीटना शुरू कर दिया था। मेरे शौहर को मारने के बाद उन्हें लगा कि मैं इनकी हवस का निशाना बनने के लिए आसान हदफ हूँ और वो मुझे भी अपने जुल्म सितम का शिकार बना सकते हैं। इसीलिए वो मुझे घसीट कर अपने साथ ले गए। इस हालत में उन्होंने मेरे साथ बड़ा बेरहमाना सलूक किया था। ये कहते ही उसकी आंखों से आंसू गिरा और मुझे इस लम्हे एहसास हुआ था वो कितनी अजियत भरी जिंदगी काट चुकी थी, कितनी तकलीफ उसका मुकद्दर ठहरी थी। लेकिन अगर एहसान की पैदाइश पर उसके शौहर का इंतकाल हुआ था, तो फिर ये दूसरा बच्चा जो इसकी गोद में खेल रहा था, ये किसका था? वो मेरी नजरों का मफहूम जान गई थी। मैं इसी सोच में थी। मुस्कुराकर कहने लगी कि ये एक लावारिस बच्चा है जिसे मैंने अडॉप्ट कर लिया है और अब इसकी परवरिश खुद ही मैं कर रही हूँ। कुछ अर्सा पहले मैं फलस्तीन गई थी तो इसे अपने साथ लेकर आ गई थी, क्योंकि इसके माँ बाप वहाँ शहीद हो गए थे। इसका कोई वाली वारस न बचा था, इसीलिए अपनी औलाद समझकर इसके पालने लगी। ये सुनकर मुझे बड़ी हैरत हुई कि मैं तो अकेले अपने एक बेटे को नहीं संभाल पाती थी, इसे एक और संभालना मुश्किल हो जाता था और वो किसी और का बच्चा भी गोद ले चुकी थी, इसकी भी देखभाल कर रही थी। ये वाकई मुतासिर कुन बात थी। मैं बगौर उसके चेहरे पर छाई पुरसुकून मुस्कुराहट देख रही थी। वो बहुत ज्यादा ही खूबसूरत थी। सादगी में भी उसकी खूबसूरती अपनी मिसाल आप थी और इसकी खूबसूरती का यही राज था कि वो एक फलस्तीनी थी, फलस्तीन से ताल्लुक रखती थी। ये फलस्तीन का हुस्न था जो उसके चेहरे पर नुमाया था। और फिर उसने शुरू से अपनी कहानी बतानी शुरू की, जिसे सुनकर वाकई मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं हक्का बक्का रह गई और काफी देर उसके अल्फाज पर यकीन करने की कोशिश कर रही थी और ये जानकर शायद आपका भी ईमान ताज़ा हो जाए कि किस तरह एक फ़लस्तीनी औरत के ज़रिए अल्लाह ने अपना मूसा दिखाया, अपनी कुदरत का नज़ारा दिखाया और लादीन लोग दीन के दायरे में दाखिल हो गए और मुशरिक से कलमा गो हो गए। इसकी कहानी में इसकी ज़ुबानी सुनाने जा रही हूँ, लेकिन नाम कुछ फ़र्जी इस्तेमाल करूँगी ताकि इसकी शनाख्त या पहचान दुनिया से छुपी रहे और इसे कोई मज़ीद तकलीफ ना पहुँचे, कोई इसे अजियत ना पहुँचा सके। इस कहानी को बयान करने का मकसद यही है कि आप जान सकें कि इस वक्त हमारे मुसलमान बहन भाई किस तकलीफ से गुजर रहे हैं, उन्हें कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और वो इसके बावजूद भी किस कदर साबित कदम है, अपने दीन को कितनी मजबूती से जमे हुए हैं। मेरा नाम जन्नत है। मेरा ताल्लुक फ़लस्तीन के शहर गजा से है। मैंने शुरू से ही हालात बहुत ख़राब देखे थे, हमेशा अबतर सूरत हाल का सामना किया था। अक्सर इसराइली फ़ौजी हमारी इबादतगाहों में दाखिल हो जाते तो कभी हमारे घरों को मिस्मार कर देते। हम सुबह घर से निकलते तो हमें ये इल्म ना होता कि हम शाम को घर लौट भी सकेंगे या नहीं। हर वक्त सरों पर मौत के साए मंडलाते रहते थे। बचपन से लेकर जवानी तक जिंदगी हमने इसी खौफ में गुजारी कि कब न जाने कौन सी गोली हमारी जिंदगी की हर खुशी को खा जाएगी और हम अपनी खुशियों को सोग में बदलता देखेंगे। मैंने अपने वालिदैन की एक बेटी बच्ची थी। फिर 4 बहन भाई इसराइली फौजियों के हाथों शहीद हो चुके थे। चारों इसराइली फौजी के हाथों में दर्दी से फना की राह पर चल गए थे। इसलिए मेरे वालिदैन मुझे लेकर बहुत ज्यादा फिक्रमंद रहते थे और फिर बहुत सोच विचार करने के बाद 15 साल की उम्र में ही मेरी माँ ने मेरा रिश्ता मेरी खाला के बेटे से तय कर, जो कि अमेरिका में रिहाइश पजीर था। मैं ज़हनी तौर पर बहुत ज्यादा परेशान थी, डरी सहमी सी रहती थी। इसलिए मेरे माँ बाप मुझे इस जंगी माहौल से निकालना चाहते थे जिसमें मैंने अपनी जिंदगी के 15 साल घुट घुट कर गुजार दिए थे।
نہ ہی ہم کبھی کھل کر عیدوں کی خوشیاں منا سکے تھے اور نہ ہی کسی تہوار ڈرتے ڈرتے سہمتے سہمتے زندگی گزار دی تھی۔ میرا رشتہ میری خالہ کے بیٹے عبداللہ نصر کے ساتھ پکا ہوا۔ ہمارے گھر میں کچھ خوشیوں کے رنگ بکھرے اور میرے ماں باپ نے میری شادی کی تیاریاں شروع کر دی۔ کافی عرصے بعد خوشی محسوس کر رہے تھے، لیکن شادی سے 2 دن پہلے ہی اسرائیلی فوجیوں نے ہمارے علاقے میں دھاوا بولا اور اندھا دھند فائرنگ کی، جس میں میرے والد ہلاک ہو گئے۔ انہیں شہید کر دیا گیا۔ وہ نماز کی ادائیگی کر کے لوٹ رہے تھے کہ جب ہی انہوں نے گولیوں کو پوری طرح بھون دیا تھا اور بات کسی میڈیا سیل پر بھی نہیں جانے دی تھی۔ یہ اسرائیلی فوج کے وہ مظالم جنہیں نہ ہی بین الاقوامی میڈیا دکھاتا تھا اور نہ ہی اسرائیلی فوجی۔ ایسے واقعات کو کوریج کرنے نہیں دی جاتی تھی، بلکہ یہ سب کچھ پس پردہ ہو رہا تھا اور یہ صرف ہم جیسے فلسطینیوں کو ہی معلوم تھا، جو سالوں سے اس ستم کو برداشت کرنے پر مجبور تھے۔ ان مظالم کو بیان کرنے والا کوئی نہ تھا، کوئی بھی ان مظالم کے خلاف آواز اٹھانے والا نہ تھا، کوئی ان واقعات کی کوریج کر کے دنیا کو نہیں دکھاتا تھا۔ والد کے انتقال نے مجھے پوری طرح توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ان کی وفات سے مجھے گہرا صدمہ پہنچا تھا اور میری ماں نے جیسے تیسے عبداللہ نصر کے ساتھ میرا نکاح کر کے مجھے رخصت کر دیا تھا۔ شادی کے بعد میں امریکہ چلی آئی اور اس جنگی ماحول سے نکل گئی تو میری ذہنی حالت بھی کافی بہتر ہو گئی، لیکن مجھے ہر وقت اپنی ماں کی فکر ستاتی تھی، کیونکہ میری ماں نے قسم کھائی تھی کہ وہ آخری وقت تک اپنا گھر اور فلسطین کی زمین نہیں چھوڑے گی، اسی لیے وہ تنہا وہاں رہ گئی تھی۔ میری فکر ان کو لے کر دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ ایک اچھی زندگی شروع کرتی تھی، لیکن میرا دل جیسے فلسطین کی سرزمین پر ہی رہ گیا تھا۔ مجھے بار بار اپنے گھر والے یاد آتے تھے اور پھر اپنی ماں کی فکر بھی ستاتی تھی، اور پھر مجھے پتا چلا کہ میری ماں کی حالت بہت خراب ہے۔ میری ماں کی حالت کو دیکھ کر میں نے عبداللہ نصر کو مجبور کیا کہ وہ مجھے میری ماں سے ملوانے کے لیے لے چلے۔ میں اپنی ماں سے ملنا چاہتی تھی۔ میرے شوہر نے بڑی مشکل سے چھٹیاں لی اور مجھے لے کر فلسطین کے لیے روانہ ہو گئے۔ میں ان دنوں امید سے تھی اور یہی وجہ تھی کہ میرے شوہر مجھے ایسے وقت پر وہاں لے کر جانا نہیں چاہتے تھے۔ وہاں پر ہونے والے مظالم سے وہ واقف تھے، اس لیے نہیں چاہتے تھے کہ میں وہاں جاؤں، مگر میں انہیں راضی کر ہی لیا تھا۔ میں اپنی ماں سے ملنے کے لیے بےتاب تھی۔ جب میں کئی مہینوں بعد دوبارہ اپنے گھر پہنچی تو اپنی نڈھال ماں کو دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ وہ بالکل بستر سے لگ چکی تھی۔ ان کی صحت بہت بگڑی ہوئی تھی۔ وہ کئی مہینوں سے تنہا زندگی گزار رہی تھی، جو کہ بہت ہی مشکل کام تھا۔ میں ان کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ ہم بس مہینے بھر کے لیے ہی آئے تھے۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہم مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کر کے آتے ہیں۔ بہت عرصہ ہو گیا تھا میں مسجد اقصیٰ نہیں گئی تھی۔ مجھے مسجد اقصیٰ سے بہت محبت تھی، اسی لیے میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ وہ راضی ہو گئے اور ہم دونوں میاں بیوی نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد اقصیٰ کی جانب چل پڑے تھے۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ پچھلے کچھ مہینوں میں یہاں ظلم کس قدر بڑھ چکا تھا، اور میرے شوہر نماز ادا کر رہے تھے۔ ہم حالت سجدہ میں تھے کہ جبھی اسرائیلی فوجیوں نے مسجد میں داخل ہو کر ناروا سلوک شروع کر دیا اور ہمیں زبردستی وہ مسجد سے باہر لے آئے اور مسجد کے احاطے میں ہی میرے شوہر کو قتل کر دیا۔ ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میرا سانس سینے میں ہی اٹک گیا تھا۔ میری ساری زندگی میں آنکھوں کے سامنے ختم کر دی گئی تھی۔ پہلے میں نے 4 بھائیوں کو کھویا تھا، پھر اپنے والد کو اپنی زندگی میں کھو دیا تھا۔ میری ماں بستر سے لگی ہوئی تھی اور اب میرا شوہر ہمیشہ کے لیے مجھ سے بچھڑ گیا تھا۔ اسرائیلی فوجیوں کے ہاتھوں سبھی شہید ہو چکے تھے۔ میں سکتے کے عالم میں کھڑی تھی، آنکھ سے آنسو تک نہ ٹپک سکا تھا۔ میں نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے بہت تیزی سے حرکت ہو رہی ہو۔ ابھی میں یہ سب کچھ سمجھ بھی نہیں پائی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے، اور اسرائیلی فوجیوں نے میرے شوہر کو مارنے کے بعد مجھے بازوؤں سے جکڑا اور گھسیٹتے ہوئے لے گئے، کیونکہ ان کے لیے میں اب ایک آسان ہدف تھی اور اب وہ مجھے آسانی سے مجھ تک پہنچ سکتے تھے۔ میں نے چیخنا چلانا شروع کیا، لیکن ان کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا اور وہ ایسی چیخیں روز ہی سنتے تھے۔ روز ہی کوئی فلسطینی عورت ان کے ہاتھوں پر مال ہوتی تھی، جسے بچانے کے لیے آنے والے مردوں کو بھی بھون کر رکھ دیتے تھے۔ کوئی بھی ان کے ظلم و ستم سے نہ بچ پاتا۔ مجھے گھسیٹ کر ان فوجیوں نے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی تیز سے چلانا شروع کر دی۔ میں چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ میرا شوہر مجھ سے بچھڑ گیا تھا۔ یہی غم کیا کم تھا کہ اب بات میری آبرو پر آ گئی تھی۔ وحشی درندے مجھ پر ٹوٹ پڑنا چاہتے تھے۔ وہ مجھے بہت دور تک ایک ویرانے میں بنے قید خانے میں لے گئے اور وہاں پر لے جا کر مجھے پھینک دیا گیا۔ وہ اسرائیلی فوجی مجھ سے بہت سارے سوالات پوچھ رہے تھے۔ میرے والد کے حوالے سے بہت کچھ جاننا چاہتے تھے۔ دراصل میرے والد ایک جنگجو تھے اور ان کا تعلق ایک ایسی فلسطینی تنظیم سے تھا جو اسرائیلی فوجیوں کے خلاف کام کرتی تھی، لیکن یہ بات کسی کو بھی معلوم نہیں تھی۔ بظاہر میرے والد ایک چھوٹا سا کاروبار کرتے تھے، لیکن نہ جانے کیسے ان اسرائیلی فوجیوں کو ہر بات پتہ چل گئی تھی۔ شاید میرے والد کو بھی اس لیے مارا گیا تھا اور اب وہ باقی کی معلومات مجھ سے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ وہ مجھ سے بہت سے انڈر گراؤنڈ راستوں سے اور نقشوں وغیرہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے، جن کے ذریعے یہ تنظیم اسرائیلی فوجیوں کو آسانی سے گمراہ کر کے پکڑتی تھی۔ مجھے اس بارے میں کچھ بھی علم نہیں تھا۔ میں نے صاف لفظوں میں انہیں بتا دیا کہ میں یہ سب کچھ نہیں جانتی، مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں۔ میری ذہنی حالت تو پہلے ہی ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میرے والد میرے سامنے ایسی کوئی بات نہیں کرتے تھے، لیکن ان اسرائیلیوں کو میری بات پہ یقین نہ آیا اور وہ میرے ساتھ زور زبردستی کرنے لگے۔ میرے حمل کا یہ 7واں مہینہ چل رہا تھا اور ان کی اس طرح کی زور زبردستی اور تشدد سے مسلسل میری طبیعت خراب ہو رہی تھی، لیکن وہ انسان نہیں حیوان تھے، جنہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ میری حالت کیسی ہے۔ جب وہ لوگ مجھ پر تشدد کرتے تو
زور زور سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں مشغول ہو جاتی۔ جیسے ہی میں سورہ یاسین پڑھنا شروع کرتی وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹتے اور مجھے خاموش ہونے کے لیے کہتے، لیکن میں اتنا ہی اونچی آواز سے تلاوت کرتی یہاں تک کہ وہ لوگ تنگ آ کر مجھ سے پیچھے ہٹ جاتے۔ قرآن کی تلاوت پر اس پر ہیبت طاری ہو جاتی اور یہ بات مجھے اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ اگر مجھے خود کو ان کے ظلم سے بچانا ہے تو مجھے تلاوت قرآن پاک میں مستقل جاری رکھنا ہے۔ یہی تلاوت مجھے ان سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ اور پھر میں ایسا ہی کرنے لگی۔ میں حافظ قرآن بھی تھی، ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتی اور وہ لوگ مجھے برا بھلا کہتے۔ پھر ایک دن ایک اسرائیلی فوجی میرے پاس آیا اور کہنے لگا، تم غلط راستے کی مسافر ہو، تمہارا دین کچھ بھی نہیں ہے، تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، تم اپنا دین چھوڑ دو تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، تمہاری جان بخش دی جائے گی۔ وہ جان بوجھ کر مجھے میرے راستے سے گمراہ کرنا چاہتا تھا۔ یہ سن کر میں نے تیزی سے سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کر دی تو وہ گھبرا کر چلا گیا۔ میں دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے اپنے ثابت قدم رہنے کی دعا مانگتی تھی، کیونکہ یہ اسرائیلی فوجی ہر حال میں مجھ سے میرا دین چھڑوانا چاہتے تھے۔ ان کی قید میں مجھے 1.5 مہینے گزر گئے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری ماں پر کیا گزری ہوگی، میرے شوہر کی تدفین کس نے کی ہوگی، امریکہ میرے سسرال والوں تک خبر یہ کیسے قیامت بن کر پہنچی ہوگی۔ مجھے کسی بات کا علم نہیں تھا۔ مجھے تو یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ کوئی مجھے ڈھونڈنے کی کوشش بھی کر رہا تھا یا نہیں۔ میں خود ایک اذیت بھری زندگی کاٹ رہی تھی۔ اور پھر وہ وقت آ گیا کہ جب میرے پاس بچے کی پیدائش ہونی تھی۔ میں درد سے تڑپ رہی تھی، لیکن ان میں سے کسی بھی فوجی کو مجھ پر رحم نہ آیا۔ وہ میرے سامنے بیٹھے میرا مذاق بنا رہے تھے اور میں اپنے حال پر شرم سے زمین میں گڑ رہی تھی۔ میرے بچے کی پیدائش کے وقت عورت کی کیا حالت ہوتی ہے، اس بات کا اندازہ تو ہر کسی کو ہے، اور ایسے وقت میں غیر مردوں کے آگے بے بس پڑی تھی میں۔ نہ کوئی ڈاکٹر تھا اور نہ ہی کوئی ایسا انسان جس کے سینے میں دل ہوتا۔ میں زور زور سے اللہ اکبر کی صدا بلند کرنے لگی۔ ان کی ہنسی کی آواز خود بخود بند ہو گئی۔ وہ سب میری طرف دیکھ رہے تھے کہ جب میرے پاس حسان احمد کی پیدائش ہوئی، اور وہ سب اسی وقت سجدے میں گر پڑے، کیونکہ حسان کوئی عام بچہ نہیں تھا بلکہ وہ تو ایک معجزے کے طور پر پیدا ہوا تھا۔ ان 1.5 مہینوں میں نہ ہی مجھے مناسب خوراک ملی تھی اور نہ ہی کسی نے میرا خیال رکھا تھا۔ اس کے باوجود حسان ایک صحت مند بچہ پیدا ہوا تھا اور اس کے کان پر واضح طور پر اللہ لکھا ہوا تھا، جو کہ اب بھی صاف نظر آتا ہے۔ اسرائیلی فوجی جیسے ہی مجھے پریشان کرنے کے لیے حسان کو مجھ سے جدا کرنے کے لیے اس کو اپنی گود میں اٹھایا، تو ان میں سے ایک کی نظر اس نشان پر پڑی اور اس کے بعد اس نے سب کو وہ نشان دکھایا، اور وہاں موجود سب ہی اسرائیلی فوجی سجدے میں گر گئے۔ کہیں نہ کہیں وہ سب اس بات پر ایمان رکھتے تھے کہ اللہ ہے، لیکن قبول نہیں کرتے تھے، مگر یہ معجزہ دیکھ کر وہ سب خود بخود سجدہ ریز ہو گئے۔ ان میں سے ایک فوجی کو میری حالت پر رحم آیا۔ اس نے فوراً ایک ڈاکٹر کو بلایا، میرا علاج مکمل کروایا اور پھر مجھے میرے بچے کے ساتھ میرے گھر چھوڑ دیا، وہ گھر جہاں میرے لیے کچھ باقی نہیں بچا تھا۔ میری ماں بھی اس غم میں دنیا سے چلی گئی تھی کہ شاید مجھے بھی مار دیا گیا ہے۔ میرا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے یتیم ہو چکا تھا اور اب میرے پاس بھی کوئی سہارا باقی نہیں تھا۔ میں واپس اپنے سسرال امریکہ چلی آئی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے موبائل فون پر ایک تصویر نکال کر میرے سامنے کی، جو اس کے بیٹے حسان کی تھی، اور واقعی اس کے کان پر واضح طور پر اللہ لکھا ہوا تھا۔ میرے منہ سے بھی سبحان اللہ نکلا تھا۔ تصویر دکھانے کے بعد جنت کہنے لگی کہ جب میں واپس لوٹ کر یہاں آئی تو میری خالہ مجھے سینے سے لگا کر بہت روئی۔ انہوں نے بتایا کہ اسرائیلی فوجیوں نے میرے بیٹے کی میت کو تدفین کا حق بھی نہیں دیا اور خود ہی اسے اٹھا کر نہ جانے کہاں لے گئے۔ میرا پورا گھر اسرائیلی فوجیوں کے ہاتھوں تباہ ہوا تھا۔ میرے دل میں ان کے لیے سوائے نفرت کے کچھ نہیں تھا، لیکن ایک بات کا اندازہ مجھے بہت اچھی طرح ہو گیا تھا کہ اسرائیلی فوجی بہت ہی ڈرپوک اور بزدل ہوتے ہیں۔ ان کے اندر تو اتنی بھی ہمت نہیں ہوتی کہ قرآن پاک کی تلاوت کو ہی برداشت کر سکیں، پھر مسلمان کا وار سہنا تو ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی کہ پچھلے کچھ دنوں پہلے ہی میں فلسطین گئی تھی، وہاں میرے باپ بھائیوں کی، میری ماں کی قبر ہے، البتہ میرے شوہر کہاں ہے مجھے کچھ علم نہیں۔ شاید انہیں دفن بھی نہیں کیا گیا اور کہیں پھینک دیا گیا۔ اب میں اپنے بیٹے حسان کو اعلیٰ تعلیم دلوا کر اس قابل بناؤں گی کہ وہ فلسطین کے لوگوں کی حمایت میں کھڑا ہو سکے، وہاں ہونے والے مظالم کے خلاف اپنی آواز بلند کرے۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ ایک پڑھا لکھا جنگجو بنے اور یہودیوں کے خلاف اپنی تلوار اس طرح اٹھائے کہ پھر کوئی ہماری مقدس مسجد کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔ اپنی بات مکمل کر کے جنت نے اپنے آنسو پونچھ لیے تھے۔ اس کا خوبصورت چہرہ جذبات کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ میں جو کچھ دیر پہلے تک اس کے وجود سے خوف کھا رہی تھی کہ کہیں وہ مجھے دین کی دعوت دلانا شروع کر دے، اب خود سر جھکائے بیٹھی تھی۔ واقعی وہ مسلمان کہلانے کی اصل حقدار تھی، کیونکہ اس نے دین اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیا تھا، اور میں تو جان بوجھ کر اپنا اسلاف خود لٹایا تھا۔ ریسیپشنسٹ میرے پاس آئی اور اس نے مجھے انفارم کیا کہ میری باری آ گئی ہے۔ میں جنت کو چھوڑ کر اندر گئی تو میرے بچے کی ٹیچر مجھ سے کہنے لگی کہ آپ کا بیٹا کلاس میں دوسرے بچوں کو کلمہ پڑھاتا ہے، آپ اسے سختی سے منع کریں، کیونکہ یہاں پر یہ سب الاؤ نہیں ہے۔ ٹیچر کی بات سن کر میں نے عجیب نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ ہم سالوں سے امریکہ میں رہ رہے تھے، میرا بچہ اسکول میں کرسمس بھی سیلیبریٹ کرتا تھا اور دوسرے یہودیوں کے تہوار بھی، لیکن اگر میرے بچے نے کسی کو کلمہ پڑھا دیا تھا تو اسے یہ یہودی جرم قرار دے رہے تھے۔ مجھے اندازہ ہوا تھا کہ میں آزاد نہیں ہوں، بلکہ آج بھی یہودیوں کے ہاتھوں میں قید ہوں، کیونکہ میں ان کے معاشرے میں رہ رہی ہوں۔ مجھے اچانک ہی اپنا سٹیٹس سب کچھ بے بنیاد لگا تھا، کیونکہ میں کھل کر اپنے دین پر عمل پیرا بھی نہیں ہو سکی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر میں اسلام کو اپناؤں گی تو یہ سوسائٹی مجھے ریجیکٹ کر دے گی، میں امریکہ جیسے ملک میں اپنی جگہ کیسے بنا پاؤں گی۔
मुझसे ज्यादा अच्छी बहादुर नेक तो जन्नत थी, जो यहाँ भी पूरे हिजाब में आई थी और इसके अंदर इतना एतमाद था कि वो इस टीचर को इस बात का करारा सा जवाब दे सकती। लेकिन मैं खामोशी से सब्र का घूंट पी रही अपने बेटे का हाथ पकड़ा और वापस बाहर चली आई थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। अगला नंबर जन्नत का था। वो अंदर जा चुकी थी। मैंने स्कूल से बाहर निकलकर एक नजर इस बड़ी इमारत पर डाली, जो यहाँ का सबसे बड़ा और महंगा तरीन स्कूल था, जिसमें अपने बच्चे को मैं पढ़वाना चाहती थी और लोग एजाज समझते थे ये। मैंने एक आखिरी बार इस स्कूल को देखा, क्योंकि आज के बाद मेरा बच्चा यहाँ नहीं आने वाला था। मैंने इसे इस्लामिक सेंटर में दाखिल करवाने की तैयारी की, जहाँ वो दीन इस्लाम को सीखता और उसे मालूम होता कि हम कौन है, मस्जिद अक्सा की क्या अहमियत है, खाना काबा और मस्जिद नबवी का एहतराम कैसे किया जाता है। मुझे लगता है कि आज दौर में हर मुसलमान को इस बात की ज़रूरत है कि अपने बच्चों को पैदाइश से ही मस्जिद अक्सा की अहमियत के बारे में बताए और इन्हें समझाए कि मस्जिद अक्सा हमारी असल मिरास है, इनकी हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है। यहूदी लोग अपने मिशन पर गामजन हैं। वो बड़ी ही चालाकी से अपने बच्चों को हर छोटी बड़ी चीज़ की तरबियत देते हैं। इन्हें तलवार ज़नी, घुड़सवारी जैसे हर हुनर भी सिखाते हैं और उन्होंने जानबूझकर हमारे बच्चों को मोबाइल फ़ोन जैसी चीज़ थमा दी है। हमारे बच्चे गलत रास्तों पर चल पड़े हैं। वो अपने बच्चों को ताज़ा फल और सब्जी खिलाते हैं और हमारे बच्चों के लिए वो स्नैक्स बनाते हैं, जिससे हमारे बच्चे बुरी तरह कमज़ोर हो चुके हैं। ये सब यहूदियों की सोची समझी साजिश है और हमें इसके खिलाफ खुद ही काम करना होगा। अपने बच्चों को इस चीज़ से रोकना होगा जिससे वो कमज़ोर हो जाए और मुस्तकबिल में यहूदी ताकतों के खिलाफ खड़े ना हो सके। हर ऐसे फितने से अपने बच्चों को दूर रखना है जो इन्हें इनकी असल शनाख्त भुलवा दे और बैरून ताकतों के आलाकार बन जाए।